شریف کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں ہم نے نماز کا موضوع شروع کیا تھا کہ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہر مسلمان پر نماز 5 وقت فرض ہے اور ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، اللہ کو اپنے راز سنائے، تو پھر وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر وہ کلام ہم نماز میں نہیں کریں گے، اللہ ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے تم نے دیکھا ہے۔ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس میں میں یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں۔ عورتیں ویسے ہی نماز ادا کرے گی جیسے مرد ادا کرتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ لباس وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، اس میں نہ مرد اور نہ عورت کوئی فرق نہیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی کہ جب نماز میں کھڑے ہونا ہے تو مرد عورت کا کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد نماز میں پڑھنا کیا ہے اور کس زبان میں پڑھنا ہے۔ نماز میں وہی پڑھنا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس میں پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، اور اسی زبان عربی میں پڑھنا ہے جس زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ عربی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب ایک نمازی نماز میں کھڑا ہے، اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سا کلام کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جب تک پتا ہی نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، اس وقت تک بندے کو نماز کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، نماز میں پڑھتا کیوں ہوں۔ اس سے بھی پہلے ایک بات ہے، وہ بات سمجھنے کی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے. انسانی شکل میں آئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے بندہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے. لیکن آج وہ جبریل جب آئے تو سفر تو لمبا لگ رہا تھا لیکن ان کے چہرے پر گرد و غبار نہیں تھی, مٹی نہیں تھی. وہ آئے, آ کے بیٹھے اللہ کے نبی کے سامنے. آگے انہوں نے سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب نیکی. نماز نیکی ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے نا نماز نیکی ہے. نیکی کی بہترین صورت نماز ہے. انہوں نے سوال کیا مجھے یہ بتائے کہ احسان کیا ہے, نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے جب تو کرے یوں سمجھا کر تو جس اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس اللہ کو دیکھ رہا ہے. جس اللہ کے لیے تو کر رہا ہے اس اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں سمجھتا تو یہ سمجھ لے کہ جس اللہ کے لیے میں احسان اور نیکی کر رہا ہوں میرے تصور سے بھی آگے کی چیز ہے, میری سوچ سے بھی وہ بڑھ کر ہے, میں اسے دیکھ نہیں سکتا. تو پھر یہ سمجھ جس کے لیے تو کر رہا ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت نماز کا اہم حصہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں اب نماز میں کھڑے ہو گئے, تصور یہ بنا لیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سینے پہ ہاتھ اور ایک یہ طریقہ, ایک یہ طریقہ اور ایک یہ طریقہ. اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اور ایک مرتبہ پھر میں یہ بات واضح کر دوں کہ اپنے دماغوں سے اپنے فرقے نکال کے بیٹھیے. جماعتیں فرقے گروہ نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو اپنے اپنے فرقے کو ایک طرف کر کے بیٹھیے گا. پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی. کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں. تو اب غور کرنا ہے آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا تھا. کیوں بھی غور کریں گے؟ اسلام سب سونا ہوگا. نماز کا طریقہ کیا تھا؟ ہاتھ تو باندھ لیے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی مذہب ہندو ہیں, سکھ ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, کسی مذہب میں عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. ہاتھ باندھے ہوئے اور پھر جب پہلی تکبیر کہی اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ تکبیر میں نے کہہ دی, اس کے بعد میرا دنیا کے ہر کام کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے. یہ کہنے کے بعد میرا میرے اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ گیا ہے, اب میں اس کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. کیا کہا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. نماز کا ترجمہ سیکھیں, سمجھیں کہ ہم نماز میں اپنے اللہ سے کیا کلام کرتے ہیں. اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت سنیں اور ایک حدیث سنیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا نماز کیا ہے. عام طور پہ آپ سنتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے, خاص وہابی جو ہیں, ہمیں وہابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائیو, ہمیں یہ اعزاز قبول ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے یہ اللہ والا ہے.
اللہ ہے نا، خوش ہوا کرو اگر کوئی تمہیں وہابی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اگر کسی نے ہماری نسبت جوڑنا بھی چاہی تو تیری ذات کے ساتھ جوڑی۔ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے جی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ جی ہماری مرضی، ہم نہیں مانگتے۔ اچھا پھر دلیل دی جاتی ہے الدعاء هو العبادہ۔ او بھائی دعا ہی تو عبادت تھی، تم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا ہی نہیں کی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، اعتراض کرنے والے یہاں پر بہت بڑی بھول کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ ومن یستکبر عن عبادتی سیدخلون الجہنم داخرین، دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور جو دعا نہیں کرے گا وہ کافر ہے اور کافر کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، یہ تو سیدھا سیدھا کفر نہیں ہو گیا۔ حضرات گرامی سمجھنے کی ضرورت ہے، اصل میں نماز ہی دعا ہے۔ اگر نماز سے دعا کو نکال دیا جائے نماز ہوتی نہیں۔ کیوں جی؟ کیا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی عظمت پہ قربان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جامع اور بہترین کلمے عطا کیے، لمبی لمبی دعائیں ایک طرف رکھ لیجئے اور نماز میں پڑھے جانے والے کے الفاظ ایک طرف رکھ لیجئے۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ سب سے پہلے کیا کیا کرو؟ تو ثنا کیا ہے؟ کبھی اس کا ترجمہ نوٹ کیا آپ نے؟ اللہ کرے آپ کو نوٹ کرنے کی توفیق مل جائے، ہم ترجمہ بھی غور کرنا شروع کر دیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اس سے جامع تعریف اللہ کی ہو سکتی ہے؟ تیری تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری ذات ہر قسم کی شراکت اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور تو ہی پوری کائنات میں سب سے بڑا بزرگی کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ تو وہ ثنا ہے جو ہر مسلمان کو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا بھی یاد کر لیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا کہ ٹائم نکالیں، وہ دعا یاد کر لیں، چنگی دے، مندی چیز نہیں دے گی، بڑی اعلیٰ پائے کی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میری اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ اب اس کا ترجمہ غور کریں، دعا میں کیا کہتے ہو؟ نماز پڑھنی ہے، دعائیں کریں یا نہیں؟ اور نماز پڑھو گے دعاؤں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھو گے دعاؤں کی یہ جو فالتو دعائیں بعد میں مانگنی چاہیے، ہر ٹائم مانگنی چاہیے، لیکن جتنی جامع دعائیں نماز میں ہے ویسے بندہ مانگ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان۔ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق اور مغرب میں فرق ہے نا، مشرق اور مغرب آپس میں مل نہیں سکتے، لیندہ چڑھتا جنہیں آپس سے نہیں نہ رل سکتا، اللہ ہے میرے گناہوں میرے تو دور کر۔ کس نے پڑھی ہے یہ دعا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے. کیسے؟ کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. اس سے جامع دعا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے لگا. اللہم اغسلنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے، مجھے گناہوں سے صاف کر دے. بالماء، پانی کے ساتھ بھی لوگ دھوتے ہیں. والثلج، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ دھوتے ہیں. والبرد، برف کے ساتھ. اللہ کوئی بھی دھونے والا ذریعہ ہے، ہر اس چیز کے ساتھ میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دے. اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تعوذ. عام طور پہ ایک ہی تعوذ لکھی ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تھوڑا ٹائم دیں تو ہمیں پتہ چلے اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے. ہمیں تو ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے سے فرصت ملے تو ہم دیکھیں نا اللہ کے نبی نے کیا پڑھا ہے. جس کو تو آتی ہے اس پر اللہ کا احسان ہے، جسے نہیں آتی میری طرح ہر وہ بھائی جسے نہیں آتی وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اسے یاد کرے. یاد کر کے آپ اپنی مسجد کے مولوی پر احسان نہیں کرو گے. یہ ملا کی ذات پہ تمہارا احسان نہیں ہے. ایک دعا یاد کر لو کہ ملا کے سر پہ احسان ہو جائے گا. یہ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں. اب تو اعوذ باللہ میں پڑھنے لگا ہوں نا تو یہ اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں. سوچیے گا کتنے لوگ ہیں جن کو آتی ہے. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا جس کو آتی ہے، لیکن آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے دن کو یہ اعوذ باللہ آتی ہے. اور پیدل بات نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اب مجلس کے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو بخاری کی عظمت بتانی پڑے گی. بہرحال موٹی سی بات نوٹ کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور جامع دعا ہے کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی پھونک سے اور شیطان کی ٹوک لگانے سے. جو ٹوک دیتا ہے شیطان، چوک لگاتا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اتنے زبردست الفاظ ہیں، یہ کیفیت نماز میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ کیفیت کہاں ملے گی؟ نماز میں. نماز میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے حمیدنی عبدی. وہ دیکھو وہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم جب کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے جب یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایک ایک کو اس کی اس بات کا جواب دیں گے. یہ یقین ہے میرا یقین کیوں ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے میرا یقین ہے. اب آپ میں سے بھی جو اپنا یقین بنا لے گا، ہم میں سے جو بھی یہ یقین بنا لے گا، وہ نماز میں جب کھڑا ہوگا اسے نماز میں کھڑا ہو کے لذت وہی محسوس ہوگی جو اللہ سے ملاقات کی لذت ہوتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے تو انتہا کر دی. بزرگی کے جتنے جامع کلمات تھے ان کو اس کے اندر جمع کر کے اس نے ساری بزرگی، ساری کی ساری حکومت، شہنشاہی، بادشاہ
پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمال کے لفظ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہر نماز میں اس کی تلاوت کیا کرو. نماز چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے بغیر جماعت کے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضروری ہے. یوں ہی بھائی مسئلہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جناب نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی جی پڑھ لو، اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے پڑھتے ہوئے؟ اور نہیں جی نماز نہیں ہوتی. آپ کو کس نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اللہ کی رحمت سے جو حوالے اس منبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں. لیکن کسی کی نماز خراب ہو، کسی کا روزہ خراب ہو، اللہ کرے میری زبان سے وہ مسئلہ بیان نہ ہو، لیکن جو ثابت ہے بھائیو وہ کر لو، عمل کر لو. مجھے بتائیں اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہو کے سورۃ فاتحہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، میرا کیا سنوارے گا یا میرے فرقے کا کیا سنوار لے گا؟ چلو فرقے پہ آ جائے گا. ایک بندہ سنت سمجھ کے نبی علیہ السلام کی نماز میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے نماز اس وقت تک مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں ہے. اب وہ بندہ سنت سمجھ کے تلاوت کر رہا ہے، مجھے تو بتا دے اس کے ساتھ اس کے تلاوت کرنے سے میرا کیا سمجھ گیا؟ نماز اسی کی قبول ہوگی. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا اللہ کے کلام والی، حقیقت میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک اپنی زندگی میں گزرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سمڑیال شہر میں ایک خان صاحب تھے. رات کو مارکیٹ میں وہ لوگ پہرا دیا کرتے تھے، دن کو ریڑی وغیرہ لگایا کرتے تھے اور مونگ پھلی وغیرہ بیچا کرتے تھے. ایک دن وہ پٹھان میرے پاس آ گیا صحیح المسلم اٹھا کے، آگے میرے سامنے مسلم رکھ دی، کہنے لگا جی یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. وہ حوالہ جو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو. اس نے سامنے رکھ دیا، اچھا پڑھا. ٹھیک 2 صفحے الٹے اور تیسرے صفحے پر یہ حدیث موجود تھی اور اس حدیث کے راوی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عرش والا اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، گواہ ہو جاؤ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. شاگرد کہنے لگے استاد جی اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر؟ اب دیکھیے اس طرح مسئلے کی بانٹ ہوتی ہے، اس طرح مسئلہ سمجھا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا امام کے پیچھے ہو یقرأ بہا فی نفسک، اسے اپنے دل میں آہستہ آواز میں پڑھ لیا. کیا سمجھ ہے مسئلہ؟ سمجھے کوئی نہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سنت تو سمجھ لی، استغفر اللہ یہ سنت سمجھنے میں ان کو غلطی لگی تھی. دونوں روایات سامنے رکھو گے تو بات یہ سمجھ آئے گی کہ امام کے پیچھے ہو، جہری نماز اونچی آواز سے امام نماز پڑھا رہا ہے، اس نماز میں تمہیں فاتحہ ضرور پڑھنا ہوگی، فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات آپ نے نہیں کرنی. قرآن مجید میں سے بقایا رکوع ہے، سجدے ہیں، وہ تو آپ کا تسبیحات کہتی ہے. بہرحال جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ فاتحہ سورت کیا کمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورت عطا کی کہ نماز میں پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 لفظ 2 جملے ایسے ہیں، یہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے اور
دن میں 5 مرتبہ بندہ اس معاہدے کو تازہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد کس چیز کی مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں محفوظ فرما جو لوگ گمراہ ہوئے اور جو لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے. غضب کا شکار یہودی ہوئے تھے، گمراہ عیسائی ہوئے. یہ 7 آیات پڑھی. اب 7 آیات جو ہیں ان پر غور کریں. ان آیات میں اللہ کی تعریف بھی کر دی